بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. صدق الله العظيم. عزیز طالبات اور طلبہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے اور اپنے آخری نبی کو عرب میں سے ہی بھیجا ہے، کیونکہ دنیا کی تمام زبانوں میں سے معجز اور اعجاز والی زبان، سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والی زبان وہ عربی زبان ہے، اور اس کے اعجاز اور اس کی فصاحت و بلاغت میں سے ایک اہم نقطہ، اہم پوائنٹ وہ اعراب ہے، وہ اس کی حرکات ہیں، اس کے زبر زیر پیش وغیرہ ہیں۔ پھر اعراب کی کئی اقسام ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی اعراب تقدیری ہوتا ہے، اور اگر وہ اسم معرب ہی نہ ہو بلکہ مبنی ہو تو اس کا اعراب نہ تو لفظی ہوتا ہے اور نہ تقدیری ہوتا ہے، بلکہ وہ اعراب محلی ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی استاد محترم آ رہی ہے بس۔ تو جن کو نہیں آ رہی وہ اپنا میں اچھا، بہرحال تو اسی وجہ سے بعض لوگوں کو مبنی کا اعراب محلی سمجھ نہیں آتا، یا تو وہ مبنی کو ایسا معرب سمجھ لیتے ہیں جس کا اعراب تقدیری ہو، یا اعراب تقدیری والے معرب کو مبنی سمجھ لیتے ہیں۔ تقدیری اعراب کی وجہ سے ان کے ہاں مبنی اور معرب خلط ملط ہو جاتے ہیں، یہ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے، اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، اسی کی تشریح و توضیح اور اسی کی وضاحت کے لیے یہ ہماری 3 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مبنی کیا ہے اور معرب کیا ہے، مبنی اور معرب میں کیا فرق ہے، مبنی کی کون سی اقسام ہیں، اور وہ معرب جس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، وہ کون سے ہیں اور مبنی کون سے ہیں، اور ان میں کیسے فرق کریں گے ہم۔ اسی فرق کو بیان کرنے کے لیے، اسی فرق کی وضاحت کرنے کے لیے یہ ہماری ورکشاپ منعقد ہوئی ہے۔ اس کے ہم نے 3 حصے کیے ہیں۔ آج ہمارا پہلا حصہ ہے، اس میں ہم نے مبنی کی ایک لمبی قسم حروف کو بیان کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ حروف جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء بعض مبنی ہیں، بعض معرب ہیں، افعال بعض مبنی ہیں، بعض معرب ہیں، لیکن حروف یہ کلمے کی ایسی قسم ہے جو سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو معرب ہو، سارے کے سارے حروف مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا پہلا حصہ مبنیات کا یہ حروف پر مشتمل ہوگا۔ اب مبنی کسے کہتے ہیں؟ جو عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، عامل چاہے رافع ہو، چاہے ناصب ہو، چاہے جازم ہو یا چاہے جار ہو، عامل جو بھی ہوگا مبنی اپنی حالت پہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی اور فرق نہیں آئے گا۔
اور معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے زیدن، زیدن، زیدن وغیرہ، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور مبنیات میں سے من، من یہ ایک مبنی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کو منو، منا، منی اس طرح نہیں پڑھ سکتے، اس کو من ہی پڑھنا پڑے گا، جیسا ہے ویسا ہی پڑھنا پڑے گا، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ حرف تو سارے کے سارے مبنی ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اسما کون سے معرب ہیں، کون سے مبنی ہیں، اور افعال کون سے معرب ہیں، کون سے مبنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسم کو دیکھتے ہیں۔ اسم کی دو قسمیں ایسی ہیں جو مبنی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو اس میں غیر متمکن ہو، اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں غیر متمکن کیا ہے، انشاءاللہ یہ آگے آ جائے گا اگلے سبق میں۔ نمبر دو، اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو، جو کسی کلام کے درمیان میں واقع نہ ہو، وہ بھی مبنی ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال 100% بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو، وہ کلام میں، وہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے 100% بھی نہیں آتا، اس لیے ہم اسے شمار ہی نہیں کرتے۔ صرف پہلی قسم کو ہم دیکھیں گے، اس میں غیر متمکن، جس کے اندر ضمائر، اسماء، اشارات، موصولات وغیرہ آ جائیں گے، وہ ساری اقسام ہم پڑھیں گے اس میں غیر متمکن کی۔ اب اگر اس میں متمکن ہو اور ترکیب میں واقع ہو، وہ معرب ہو۔ اس میں متمکن ہو، ترکیب میں واقع ہو تو وہ معرب ہوگا۔ اگر اس میں متمکن، ترکیب میں واقع نہیں، مبنی۔ اس میں غیر متمکن، وہ بھی مبنی۔ بس صرف ہم نے یہ پہلی قسم پڑھنی ہے اس میں غیر متمکن کی، اور اس کی جو اقسام ہیں 10 اقسام، انہیں ہم نے سمجھنا ہے، یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ اس سے آگے ہے فعل۔ فعل کی کتنی اقسام معرب ہیں اور کتنی اقسام مبنی ہیں؟ اب فعل کی پہلی قسم ہے ماضی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی چاہے معروف ہو یا مجہول ہو، وہ مبنی ہی ہوتی ہے۔ فعل ماضی چاہے معروف ہو یا مجہول، وہ مبنی ہے۔ فعل کی دوسری قسم فعل امر حاضر معروف، یہ بھی مبنی ہے۔ فعل امر حاضر معروف، حاضر بھی کہنا ہے کیونکہ اگر امر غیب ہوگا تو وہ مبنی نہیں ہے۔ معروف بھی کہنا ہے، اگر مجہول ہوگا، فعل امر حاضر مجہول، وہ بھی مبنی نہیں ہے۔ فعل امر حاضر معروف شمار کرنا ہے صرف، جس کو ہم پڑھتے ہیں اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، 6 صیغے جو ہم پڑھتے ہیں وہ فعل امر حاضر معروف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لام لگا کر ہم مضارع کے ساتھ جو لام لگا کر پڑھتے ہیں تو وہ مضارع ہی ہوتا ہے دراصل، اگرچہ حکمن وہ امر بن جاتا ہے، امر غیب بن جاتا ہے یا امر حاضر مجہول بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فعل مضارع ہی ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے فعل مضارع۔ اب فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون جمع مؤنث ہو، وہ مبنی ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون تاکید ہو، چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو چاہے نون تاکید خفیفہ ہو، وہ بھی مبنی ہے۔ ان کی انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی۔ فعل ماضی معروف کی ہم پوری گردان آپ کو پڑھائیں گے، فعل ماضی مجہول کی ہم آپ کو پوری گردان پڑھائیں گے، فعل امر حاضر معروف کی پوری گردان پڑھیں گے، فعل مضارع بانون جمع مؤنث کے صیغے دکھائیں گے، فعل مضارع بانون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے صیغے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھا دیں گے، یہ اگلے سبق کا حصہ ہے۔ خلاصہ آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اسم کی ہم نے ایک قسم پہ بات کرنی ہے، اس میں غیر متمکن پہ، اور فعل کی 3 قسموں پہ ہم نے بات کرنی ہے: فعل ماضی معروف و مجہول،
فعل امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے چند سیغے ہوں گے. کچھ وہ سیغے جن کے ساتھ نون جمع مؤنث ہوگا، اور فعل مضارع کی کچھ وہ سیغے جن کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ ہوگا، اور کچھ وہ سیغے جن کے ساتھ فعل مضارع کے وہ سیغے جن کے ساتھ نون تاکید خفیفہ ہوگا. اسے ہم پڑھیں گے. یہ تو خیر دونوں اگلے سبق کا حصہ ہیں. اس سے پہلے حرف کو ہم دیکھتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ حروف سارے کے سارے وہ مبنی ہوتے ہیں. حروف سارے کے سارے وہ مبنی ہوتے ہیں، چاہے حروف عاملہ ہوں چاہے غیر عاملہ ہوں، چاہے عمل کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں، کسی کو رفع نصب جر دیتے ہیں یا نہیں دیتے، بہر صورت وہ مبنی ہی ہوتے ہیں. اب مبنی کی دو قسمیں کی جاتی ہیں. مبنی کی دو قسمیں کی جاتی ہیں. نمبر ایک مبنی الاصل، نمبر دو مشابہ مبنی. مبنی الاصل یہ لفظ ہی آپ کو بتلا دیں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے. وہ مبنی جو اصلاً اور حقیقت میں مبنی ہو، وہ مبنی جو اصلاً اور حقیقت میں مبنی ہو. مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: فعل ماضی معروف و مجہول، فعل امر حاضر معروف، اور سارے کے سارے حروف. یہ تین قسمیں مبنی الاصل شمار ہوتی ہیں. یہ حقیقی اور اصلی مبنی ہیں. یہ حقیقی اور اصلی مبنی ہیں. یہ نقلی مبنی نہیں ہے، یہ غیر اصلی نہیں ہے. یہ مبنی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں بن گئے. دوسری قسم ہے مبنی کی مشابہ مبنی، یعنی وہ مبنی جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. وہ مبنی جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، حقیقی اور اصلی مبنی نہ ہو، مشابہ المبنی. وہ مبنی جو اصلاً اور حقیقتاً مبنی نہ ہو بلکہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اسے مبنی کہا جاتا. اب مشابہ المبنی یہ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک اسم غیر متمکن. نمبر ایک اسم غیر متمکن جسے ہم نے ابھی پڑھا ہے اسم میں. یہ اسم غیر متمکن کی ساری اقسام یہ مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتی ہے. یہ حقیقی مبنی نہیں ہے، یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے، لیکن یہ مبنی الاصل کی ایک قسم حروف کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. اس وجہ سے یہ اسے بھی مبنی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام مشابہ المبنی ہے. دوسری قسم فعل مضارع بانون جمع مؤنث و بانون تاکید. وہ فعل مضارع جس کے ساتھ نون جمع مؤنث لگا ہو یا نون تاکید لگا ہوا ہو، یہ بھی مبنی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی کہلاتے ہیں. حقیقی اور اصلی مبنی یہ بھی نہیں ہے. بہرحال اس کی تفصیلات ان کی آگے آ جائیں گی، ان تمام اقسام کی. ہم اپنے مدعا کی طرف، آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. جو ہمارا پہلا حصہ ہے، پہلا سبق ہے، وہ ہے حروف کے متعلق. حروف میں نے عرض کر دیا کہ حروف چاہے عاملہ ہوں چاہے غیر عاملہ ہوں وہ مبنی ہی ہوتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب عمل نہیں کرتے تو ان کو لایا کیوں جاتا ہے؟ جب وہ کوئی زبر زیر پیش وغیرہ نہیں دیتے تو ان کو لایا کیوں جاتا ہے؟ ایسے حروف کو، غیر عاملہ کو، انہیں اس لیے لایا جاتا ہے، بسا اوقات کلام کی زینت کے لیے لایا جاتا ہے، اور بسا اوقات کلام کو آپس میں جوڑنے کے لیے انہیں لایا جاتا ہے. بہرحال جو بھی ہوں، چاہے عاملہ ہوں یا غیر عاملہ ہوں، ان کی اقسام ہم نے یہاں بیان کی ہیں اور کوشش کی ہے کہ مختصراً ان کا خلاصہ آ جائے اور معنی کے لحاظ سے ہی ان کا خلاصہ ہے.
الفاظ کے لحاظ سے نہیں، معنی کے لحاظ سے، معنی بھی گویا کہ ان کا سمجھ آتا جائے ہمیں۔ اب سب سے پہلے ہم ہر قسم کا نام ذکر کریں گے، آگے وہ حروف ذکر کریں گے۔ پہلی قسم حروف جارہ ہے آپ کے سامنے، آپ نے پہلے پڑھ لیے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھے وہ اب دیکھ لیں گے۔ حروف جارہ یعنی وہ حروف جو جر دیتے ہیں، وہ حروف جو اسماء کو جر دیتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر ہم نے 17 لکھا ہے انہیں، باء تاء کاف لام واو منز مز خلا رب حشا من ادا فی ان الا حتی الا۔ بعض لوگ ان کو 19 شمار کر لیتے ہیں، وہ تا کی 2 قسمیں بنا دیتے ہیں اور واو کی بھی 2 قسمیں بنا دیتے ہیں۔ واو کی 2 قسمیں، ایک واو ربا بھی لے لیتے ہیں، ایک واو جارہ لے لیتے ہیں، جو قسمیہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، حروف کل 17 ہوں گے حروف جارہ جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، با تا کاف لام واو منز مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ دوسرے نمبر پہ حروف مشبہہ بالفعل ہے، یعنی وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ حروف فعل کے ساتھ لفظی مشابہت بھی رکھتے ہیں، معنوی مشابہت بھی رکھتے ہیں، اگرچہ یہ اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ یہ حروف اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ 6 ہیں، یعنی 3 جوڑیاں ہیں، انا انا کا انا لاکنہ لیتا لعل، یہ آخر میں لعل ہے۔ اب انا انا کا انا حروف کی تعداد میں بھی یہ فعل کی طرح ہے، فعل سے مشابہت ہے۔ انا کے اندر 3 حرف ہیں، ایک حمزہ ہے اور 2 نون ہیں، نون مشدد 2 شمار ہوں گے۔ انا بھی اسی طرح ہے، حروف کی تعداد میں کا انا بھی اسی طرح ہے، لاکنہ لیتا لعل، یہ سارے کے سارے حروف کی تعداد کے اعتبار سے بھی یہ فعل کے مشابہ ہیں، اور عمل کرنے میں بھی، معنی میں بھی۔ عمل کرنے میں کیسے؟ نصب بھی دیتے ہیں، رفع بھی دیتے ہیں، جیسے فعل کا کام ہے رفع دینا، نصب دینا، اور معنی بھی ان کا تقریباً وہی ہو جاتا ہے فعل والا۔ جیسے کأنہ کا معنی شبہت، لاکنہ کا معنی استدرکت، انا کا معنی تحققت، اس طرح ان کے معنی بھی فعل والے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ حروف مشبہ بالفعل انا انا کا انا لاکنہ لیتا لعل یہ سارے مبنی ہیں، باء تاء کاف لام واو منز مز خلا وغیرہ یہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ جہاں پر آپ یہ حروف دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ مبنی ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہی ہے، مبنی کو پہچاننا۔ یہ جو آپ کے سامنے حروف آ رہے ہیں یہ مبنی ہیں جی۔ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں، جو لیسا عمل کرتا ہے یہ بھی وہی کرتے ہیں۔ جیسے لیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، ویسے یہ ما اور لا بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ ما اور لا کو جہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ مبنی ہے۔ مبنی وہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، معرب وہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ مبنی وہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ تو یہ سارے کے سارے مبنیات ہیں، حروف ہیں، حروف سارے کے سارے مبنی ہیں، چاہے حروف جارہ ہوں، مشبہ بالفعل ہوں، ما اور لا ہوں، یا لا نفی جنس ہو۔ جی آگے چلیں۔ لا نفی جنس، لا نفی جنس وہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے کہ وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے، اور یہ لا جہاں ہوگا یہ بھی مبنی ہوگا جی۔ اس کے بعد حروف العطف ہیں، حروف عطف جنہیں کہتے ہیں ہم، حروف العطف واو فاو ثم حتی او ام بل لا لیکن اما، یہ حروف بھی مبنی ہیں۔
واو آ جائے، فا آ جائے، سما، حتی، او، یا ام، بل، لا، لیکن، اما، یہ حروف جہاں پر آئیں گے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ مبنی ہے۔ حروف العطف مبنی ہے، حرف جو بھی ہوگا مبنی ہوگا، اور یہ آپ کے سامنے جو ذکر کیے گئے ہیں یہاں، یہ حروف العطف ہیں جی۔ اس کے بعد نواسب المضارع ہیں، یعنی وہ حروف جو مضارع کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، اور یہ ہیں ان، لن، کے، اذن، ان، لن، کے، اذن، یہ حروف مضارع کو نصب دیتے ہیں اور یہ خود مبنی ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عاملہ ہیں، لیکن ہیں مبنی۔ ان، لن، کے، اذن۔ اب ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو انو، انا یا انی پڑھیں، ان ہی پڑھنا ہوگا، یہ تبدیل نہیں ہوگا، چاہے جو بھی کیفیت ہو اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، یہ مبنی ہی رہے گا، اپنی حالت پہ برقرار رہے گا۔ مبنی کا معنی جو اپنی حالت پہ برقرار رہے، بدلے نہ۔ اس کے بعد وہ حروف ہیں جو جوازم المضارع ہوتے ہیں، ایسے حروف جو جوازم المضارع ہوں، جیسے لم، لما، لام امر، لا نہیں، اور ان۔ لم یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لما بھی یہی کام کرتا ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ لام امر جو امر مجہول بنتا ہے یا امر غیب بنتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے مضارع میں۔ امر مجہول بنانے کے لیے یا امر غیب بنانے کے لیے ہم مضارع پر یہ لام امر داخل کر دیتے ہیں۔ لا نہیں، نہیں پر جو لا آتا ہے، یہ لا لکھنے میں یوں ہوگا جیسے ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے لا، پڑھنے میں اس کو ہم نے کہا کہ لا نہیں، یہ بھی مضارع کو جزم دیتا ہے۔ اور ان بھی مضارع کو جزم دیتا ہے، جو حروف شرط میں سے شمار ہوتا ہے، ان مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے۔ اس کے بعد حروف الندا ہے، پکار کے حروف، پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، جیسے یا، ایا، حیا، اے، حمزہ۔ یا، ایا، حیا، اے، حمزہ۔ یہاں پر ان حروف میں ہم نے فرق وغیرہ یہ چیز بیان نہیں کرنی، حروف کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ حروف آپ کو دکھانا مقصود ہیں کہ جو مبنی ہوتے ہیں وہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں، آپ کے پاس جمع ہو جائیں۔ حروف ندا، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ، یہ حروف ندا یہ بھی سارے کے سارے مبنی ہیں، چاہے یا ہو، ایا ہو، حیا ہو، ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حروف مصدریہ ہیں، حروف مصدریہ یہ ان، انا، ما، کے، لو اور حمزہ، یہ وہ حروف ہیں جو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں، ان کو حروف مصدریہ کہا جاتا ہے۔ یہ حمزہ حمزۃ التسویہ ہے، یعنی وہ حمزہ جو دو چیزوں کو برابر کرنے، برابر بتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان پہ، سواء، سوا تسویہ کے معنی میں ہے، برابر ہے ان پہ، اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، اانذرتہم، ان، یہ جو انذرتا پہ حمزہ آیا ہے، حمزہ داخل ہوا ہے، یہ حمزہ مصدریہ ہے، اس کو حمزہ تسویہ بھی کہتے ہیں، حروف مصدریہ میں سے ہے، حمزہ تسویہ یہ حروف مصدریہ میں سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حروف الاستفہام ہوتے ہیں، حروف الاستفہام، حروف استفہام صرف دو ہیں، حل اور حمزہ، حل اور حمزہ، یہ دو حروف استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، کوئی آپ نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، تو اس کے لیے حل یا حمزے کو استعمال کیا جاتا ہے۔
کلمات استفہام بہت ہیں، اور بھی کلمات ہیں، لیکن وہ اسماء ہوتے ہیں، وہ حروف نہیں ہوتے۔ حروف صرف یہ دو ہیں، حل اور حمزہ۔ اس کے بعد حروف الشرط ہیں۔ حروف الشرط یعنی وہ حروف جو شرط کے لیے آتے ہیں، شرط جزا پہ جو داخل ہوتے ہیں۔ ان اس کا ذکر پہلے جوازم المضارع میں ہو چکا ہے، یہ مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے ہے، اس لیے اس کا ذکر وہاں بھی ہو چکا ہے۔ لو، لولا، لوما اور اما، یہ اما نہیں ہے، اما، میم پر تشدید دیں گے، اما۔ اور یہ لما، اما، لما، یہاں پر بھی تشدید دیں گے۔ ازما، ازما، حمزے کے نیچے زیر دیں گے، ازما۔ ان، لو، لولا، لوما، اما، لما، ازما، یہ حروف شرط ہیں، شرط و جزا کے لیے جو آتے ہیں۔ اما تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اما بعد، تقریر میں، تقریر کے آغاز میں جو اما بعد کہا جاتا ہے، یہ وہی اما ہے۔ حروف شرط کے بعد حروف التفسیر ہیں، کسی لفظ کی، کسی جملے کی وضاحت کے لیے جو آتے ہیں، تفسیر کے لیے آتے ہیں۔ تفسیر کا معنی وضاحت کے لیے، اور یہ دو حرف ہیں، نمبر ایک اے، نمبر دو ان۔ اے، ان۔ اے تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اے تفسیریہ، اور ان تفسیریہ اگرچہ قلیل الاستعمال ہے لیکن قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اس کو اور کہا کہ ان یا ابراہیم۔ پکار کی تفسیر، نادیناہو کی تفسیر ان کر رہا ہے، ان بتلا رہا ہے کہ یہ ان جو ہے تفسیری ہے، آگے تفسیر آ رہی ہے، وضاحت آ رہی ہے کہ کیا پکار تھی، پکار کی تفصیل آگے ہے، ان کے بعد پکار کی تفصیل ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اے اور ان یہ حروف التفسیر ہیں، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، حروف شرط بھی مبنی، حروف التفسیر بھی مبنی۔ تفسیر کے بعد حروف التنبیہ ہیں۔ حروف التنبیہ کسی کو خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے حروف التنبیہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے الا، اما، ہا۔ الا، اما، ہا۔ ہا تو آپ ہاذا کے ساتھ لگاتے ہیں، ہا، ہاذا۔ ہاذا کے ساتھ اصل میں زا اس میں اشارہ ہے، اور ہا جو ہے آپ تنبیہیہ لگاتے ہیں۔ الا کو دیکھیں، الا اللہ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں استعمال فرمایا ہے، الا انہم هم السفہاء۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ لوگوں نے بے وقوف کہا، سفہاء کہا، تو اللہ تعالیٰ نے دفاع صحابہ کرتے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرتے ہوئے اور ان کی وکالت کرتے ہوئے، اللہ نے ان بے وقوفوں کو، ان سفہاء کو جواب دیا، الا انہم هم السفہاء۔ الا خبردار، تنبیہ کی، الا خبردار، انہم بے شک یہی، هم السفہاء یہی ہی بے وقوف۔ کتنی تاکیدیں ہیں، جملہ اسمیہ تاکید پیدا کر رہا ہے، الا حرف تنبیہ تاکید پیدا کر رہا ہے، انا حرف مشبہ بالفعل تاکید پیدا کر رہا ہے، اس کے بعد ہم ضمیر فصل جو لائی گئی ہے وہ اور تاکید پیدا کر رہی ہے۔ الا، انا، ہم، الا، انا، ہم، تین تاکیدیں، چوتھی تاکید جملہ اسمیہ کی، جملہ اسمیہ بھی تاکید پیدا کرتا ہے۔ چار تاکیدیں کر کے اللہ نے دشمنان صحابہ کو یہاں جواب دیا ہے، الا انہم هم السفہاء، کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں دراصل یہی خود بے وقوف ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں الا کو استعمال کیا ہے۔ حروف التنبیہ کے بعد حروف الجواب ہیں، وہ حروف جن کے ذریعے ہم جواب دیتے ہیں۔ اب ہمارا جواب مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح کے حروف ذکر کیے گئے ہیں۔ نعم، جی ہاں، بلا، کیوں نہیں، اس طرح کے حروف جن کے ذریعے ہم جواب دیتے ہیں کسی کو۔ اجل، ای، جیری، انا، انا بھی یہ آتا ہے، دیکھیں انا حرف مشبہ بالفعل بھی تھا، اس پہ نون کے اوپر تشدید دیں گے، انا، نون پہ تشدید دے دیں،
इन्ना, ये हरफ मुशब्बह बिल फेल की तरह, इन्ना माने बेशक। जैसे हमारे सामने कोई बंदा कह रहा हो ना कि फलां ने ऐसा किया, या जो सूद खाता है वो जलील ख्वार हो जाता है, जो सहाबा दुश्मनी अपनाता है वो ईमान से हाथ धो बैठता है, हम कहते हैं बेशक, यानी इन्ना। अरबी में हम कहेंगे इन्ना, उर्दू में हम कह रहे होते हैं बेशक। ये इस तरह आता है। इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल जब होगा तो उसको इस्म और खबर चाहिए, जब हरफ जवाब होगा तो इसको खबर की और इस्म की जरूरत नहीं है, फिर इन्ना ही काफी है। इन्ना बेशक, ला नहीं। कोई बंदा हमसे कोई बात पूछता है, हम ला कह देते हैं जवाब में, नहीं। कल्ला हरगिज नहीं, इसमें तो मजीद ताकीद है कल्ला में। ये हरूफुल जवाब जितने भी हैं, नाम, बला, अजल, ई, जैरी, इन्ना, ला, कल्ला वगैरह, ये सारे के सारे मबनी हैं, हरूफ जवाब मबनी हैं। इसके बाद हरूफुल अर्ज़ी व तहजीज हैं। हरूफुल अर्ज़ी व तहजीज, ये अर्ज कहते हैं कोई पेशकश करना, और तहजीज कहते हैं किसी को उभारना, किसी को उभारना। अर्ज का माना पेशकश करना, तहजीज का माना उभारना। हम किसी को कोई पेशकश करते हैं, तरगीब दे रहे होते हैं कि ये काम आप कर लें, तो इसको अर्ज कहेंगे। तहजीज, हम किसी को उभार रहे होते हैं कि ये क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो आप, ये तहजीज है, किसी को तरगीब दे रहे। इनके जो हरूफ हैं वो मुश्तरका है, अला, अल्लाह, हल्ला, लौला, लौमा। अला, अल्लाह, हल्ला, लौला, लौमा, ये हरूफुल अर्ज हैं और हरूफुल तहजीज हैं। ये अला जो है ये उमूमन अर्ज के लिए आता है, अर्ज के लिए उमूमन अला इस्तेमाल किया जाता है। अला तंजिल बिना फतुसीब खैरा, अला तंजिल बिना फतुसीब खैरा, आप हमारे पास क्यों नहीं आते कि आपको भलाई पहुंचे। ये अर्ज है, पेशकश है किसी को। और अल्लाह, हल्ला, लौला, लौमा, ये उमूमन तहजीज के लिए आते हैं, उभारने के लिए आते हैं। दरअसल अर्ज और तहजीज बहुत करीब करीब माना देते हैं। जिसको हम पेशकश कर रहे होते हैं, अर्ज कर रहे होते हैं, उसमें भी गोया कि हम उसे एक हद तक